السلام علیکم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے منڈے آ گیا. منڈے بلوز کئی لوگوں کو محسوس ہوتے ہیں، یعنی کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو ان کا چہرہ جو ہے نیلا پڑ جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کا لال پیلا پڑ رہا ہے. نہیں، یہ تو نہیں کہتے. ارسلان کیا مس ہے، میں ذرا ڈرائیو کر رہا ہوں، ڈرائیونگ بڑی مشکل سی ہوتی جا رہی ہے. مس فریحہ جو ہیں وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت کام کی باتیں کرتی ہیں. بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بڑے بڑے جو ہیں مسئلے حل کیے ہیں سائیکالوجی کے. یہ سگمنڈ فرائڈ کی ڈائریکٹ شاگرد ہیں. Are we live? Great. السلام علیکم. اور بہت ہی احتیاط سے، بہت ہی آرام سے ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے. ڈرائیو ٹائم شو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کوشش کی کہ گاڑی میں جائیں اور باہر جا کر ہم جس طرح سے شو کا آغاز کرتے ہیں ویسے کریں، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے، نہ یہاں کے رہے، نہ ہوا کے رہے. تو اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اس کو کہتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ. اور مینجمنٹ ہم نے اس طرح سے کیا عمیر بھائی، مینجمنٹ ہم نے ایسے کی ہے کہ ہم واپس اسٹوڈیوز میں آ گئے، ولنگ وے اسٹوڈیوز میں آ گئے ہیں. اور میں آپ سے آج کے پروگرام کا تعارف کرانے کے لیے مس فریحہ ناز سے کہہ رہا تھا کہ وہ تعارف کرائیں. تو آج مس فریحہ ناز، جن امور پر آپ نے اپنی ایکسپرٹ رائے سے لوگوں کو مستفید کرنا ہے، اس سے ان سب کو آشکار کر دیجیے. Oh my God, such a big word. Hello everybody. I love it when you say, oh my God. آج ہم جس بارے میں بات کریں گے، ٹاپک میں آپ کو بتانا چاہوں گی. بیسیکلی یہ کوشچن ہی ہے ایک طرح سے. آپ بھی کوشچنس پوچھ سکتے ہیں، ہم بھی کوشچنس کرتے رہیں گے آپ سے. ہاؤ ٹو لیٹ گو آف دا پاسٹ. ہم سب کے پاسٹ میں کچھ ایسے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے مسٹیکس ہم کر جاتے ہیں اپنی لائف میں، اپنے پاسٹ میں، کہ جن کو لیٹ گو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک تو اپنے آپ کو معاف کرنا، پھر دوسروں سے معافی مانگنا، یا مینلی لیٹ گو کر دینا کسی چیز کو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو ہاؤ ٹو لیٹ گو آف دا پاسٹ از دا ٹاپک جس پہ آج ہم بات کریں گے، جس میں ڈاکٹر اعجاز قریشی بھی اپنی انپٹ دیں گے. اور آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں. آپ میں سے اگر کسی نے کبھی کسی لائف کے کسی فیز میں، کسی برے فیز میں فکسیٹ ہو چکا ہے، فکسیشن ہو چکی ہے. فکسیشن کیا مطلب؟ یہ جو لوگ کچھ ہوتے ہیں جو فکس ہی ہو جاتے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑتے، جان کا عذاب بن جاتے ہیں. فکس نہیں فکسیشن ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پہ اسٹک ہو گئے، یو کین موو. Oh, like you know that song, Stuck on. تو اگر کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے آپ کی لائف میں، آپ کچھ ایسا ایکسپیرینس کر رہے ہیں، یا پھر آپ کسی ایسی میزری میں ہیں، آپ کی لائف میں کوئی ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے موجود، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو لیٹ گو کریں، لیکن آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے چیزوں کو لیٹ گو کرنا، لوگوں کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ نے بہت زیادہ ریزنٹمنٹس پال رکھی ہیں اپنے دل میں، جس کی وجہ سے آپ ایک تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ ہم سے کوشچن کر سکتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. ہم آپ کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں. جی میں سوچ رہا تھا کہ وہ ہمارا فون نمبر کیا ہے، 0300 8420 ہم سب جو ہے مل کر ہم آواز ہو کر یہ کوشش کریں گے. اسکرین پہ بھی آئے گا، مگر ہم سارے جو اس وقت کمرے میں موجود ہیں سب نے یہ مل کر بولنا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یونیسن میں، کوہیژن میں، اکٹھے ہو کے اگر ہم کوآرڈینیٹ کرنا چاہیں، جس طرح سے سازینہ بج رہا ہے، یا آپ دونوں کا بھی لے رہے ہیں یا میرا اکیلا؟ نہیں، دونوں کا. اور جو ہے اپنا بھی اس میں شامل کریں، یعنی کہ ہم پانچوں ایک ہی آپ کے کیمرے میں نظر آئیں. یہ ممکن ہے؟ یہ نہیں ممکن کہ کچھ چیزیں ممکن ہوتی ہیں زندگی میں، کچھ نہیں ہوتی. مگر ناممکنات کو ممکن بنانا ہمیں ممتاز کرتا ہے، عام لوگوں سے ہمیں ڈفرینٹ کرتا ہے نا. تو ممتاز کو جانتی ہیں؟ شی واز این ایکٹریس ان انڈیا، مگر لوگوں کا نام شی واز ہی میل. ایسا ہوتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں میں جینڈر بینڈر پہ ایک پروگرام ہے نا.
تو ہم سارے مل کے کہیں گے 0300-8420270. اچھا اس کو ہم نے کہنا اس طرح سے کہ پہلے ہم کہیں گے 0300 ایسا کہیں گے, پھر اس کے بعد کہیں گے 8, پھر ہم کہیں گے 420, پھر کہیں گے 270. ٹھیک ہے, آل ریڈی ٹو گو اہیڈ. تو ہمارا نمبر ہے ناظرین 0300-8420270. تو یہاں پہ آپ فون کریں, میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے میسیجز بھی آئیں گے, ان کو بھی شامل کریں گے. میری ذرا نظر تھوڑی سی کمزور ہے, آپ کی تو کمزور ہے نہیں, آپ نے اینک لگا رکھی ہے. اچھا یہ ان کی نظر کمزور نہیں ہے, ان کا حافظہ بھی کمزور نہیں ہے نا, نہ میموری کمزور ہے, نہ نظر کمزور ہے, نہ یہ خود کمزور ہے. میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا سائیکالوجسٹ والی لک کے لیے. You don't have to. You are already having a psychologist. بہت ہی You asked for it, okay? میں نے کہا ہاتھ لگا لیجیے, اینک لگائے. اس کے پیچھے ایک ریزن تھا, میں نے کہا میں اگر اینک لگا رہا ہوں تو ان کو بھی اینک لگانی چاہیے. اچھا جی, یہاں پہ جو میسج آ رہے ہیں ولنگ ویز کی طرف سے, تو پہلے ہمیں کنفرمیشن آ گئی کہ گریٹ شو, اور یہ میسج آپ پڑھیں ذرا. یہ زبردست اناؤنسمنٹ آف یور فون نمبر, یہ نہیں یہ والا پڑھے نا, تعریفیں وہی بتا رہی ہوں. واو زبردست اناؤنسمنٹ آف یور فون نمبر. میری وہ نظر نہیں آ رہا تھا, اوکے. اچھا گریٹ شو. ہاں اگلا. ٹائم شو از the best show of Willing Ways, full of information and entertainment in a lively style. بالکل ٹھیک. I agree and nice topic. اور تو بس یہ. اچھا میں سے ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا سیریس نوٹ پہ ہے. آپ کے پاس سیریس نوٹ, کسی کے پاس سیریس نوٹ ہے 1000 کا؟ اچھا دینے والا آپ کے پاس. اچھا چلے ویسے سارے پیسے جاتے کہاں ہیں؟ شاپنگ. شاپ ہولے کیا نا, ماننا تو ہے ہی نہیں. ان کے ساتھ وہی مسئلہ ہے کہ جب یہ اچھا لائیں 1000 واپس نہیں کروں, یہ واپس نہیں کرنا نا. اچھا انہیں سیریس نوٹ ہے, یہ سیریس نوٹ تھوڑے 5000 کا واپس کر دیا میں نے سب کے ساتھ. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا آن اے سیریس نوٹ, مس نے بات کی ہے لیٹ گو, یعنی درگزر کر دیں, چھوڑ دیں, جانے دیں. میں بات کروں گا ہولڈنگ آن. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہ بتائیے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم کوئی بھی واقعہ پاسٹ میں ہوا ہوتا ہے, اچھا یا برا, جب ہم اس کو ہولڈ آن کر لیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ لیٹ گو کا کیا فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک آپ کو بتاتا ہوں ہولڈ آن کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اگر ہمیں کسی نے نقصان پہنچایا ہے, اگر ہمیں کسی نے ادھر جو ہے تکلیف دی, تو ہم اگر اس کو بھلا دیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اب کیا ہوا, فون آ گیا اتنی جلدی, وہ اکٹھے مل کے فون نمبر جو بتایا اس کا اثر ہوا. اچھا چلیں, یہ شروع میں آ گیا فون, تو ہم یہ ہولڈ آن اور لیٹ گو کے اوپر تکرار کریں گے, اور یہ اپنے پوائنٹس پیش کریں گے, میں اپنے پوائنٹس پیش کروں گا. یہاں پہ ہم نے فون آن, آپ دوبارہ فون کریں جی. فون میں ہیلو نہیں ہے, کنیکٹڈ نہیں, تو آپ دوبارہ فون کریں. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا, ابھی فون آ جاتا ہے. جب آپ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے زندگی میں جس کو آپ پکڑ لیتے ہیں, اس کو سوچتے رہتے ہیں, تو آپ کا جذبہ جو ہے اس کے متعلق, بیکاز آپ اس کو ری تھنک کرتے ہیں, ریمینس کا لفظ جانتے ہیں, ایک ہی چیز کو دوبارہ جیسے جگالی کرتے ہیں. بھینس ہوتی ہے نا, جس کے متعلق کہتے ہیں میری بھینس کو ڈنڈا کیوں مارا, تیرے باپ کو کیا وہ کرتی تھی, تیرے کھیت میں چارہ چرتی تھی. تو یہ کیا کرتی ہیں کہ پھر فون آ رہا ہے. اچھا میں یہ بات مکمل بات نہیں کروں گا یار, آپ یہ مس کیسے کال ہو گیا اگین. اچھا اب آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, ہمیں یہ کر کے وہ, تو یہ جو بھینس ہوتی ہے نا, یہ بہت زیادہ کھانا کھا لیتی ہے. اس طرح سے گائے بھی کرتی ہے, ایسے جو ہے وہ کیمل بھی کرتا ہے. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیٹ میں سے اس کو ریگرجیٹیٹ کرتے ہیں, تو اس کے متعلق بار بار سوچتے ہیں. تو ہم بھی کئی دفعہ ہولڈ آن کرتے ہیں
اور اپنے جو ماضی ہوتا ہے اس کے تجربات کو ہم جانے نہیں دیتے. حالانکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نئی چیزیں زندگی میں آئے تو ان کو کہیں آن دیو, اور جو پرانی چیزیں ان کو کہتے ہیں جان دیو. جان دیو. اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا یہ جو ہے مجھے لگتا ہے فریحہ کو بھی جیسے لاسٹ ٹائم بھی کچھ لوگوں کو ہو رہا تھا. نہیں, مگر اب آپ جو ہے نا شروع میں اپنا تعارف جو ہے اصل اور بالکل صحیح والا کرا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. میں بالکل کرواتی ہوں. اصل میں لاسٹ ٹائم بھی کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا تھا. مجھے لوگ روح رواں سے کنفیوز کر رہے تھے. اچھا, اب جیسے لوگوں کی بعض دفعہ شکلیں ملتی ہیں, اسی طرح آوازیں بھی بعض دفعہ جو ہے نا وہ ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو میں فری بات کر رہی ہوں, فری پوئی کلینکل سائیکولوجسٹ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا کیا حال ہے فریحہ, ٹھیک ہے آپ؟ آئی ایم گڈ, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن, تھینک یو. اچھا شو آپ لوگوں کا زبردست جا رہا ہے اور میں شروع سے دیکھ رہی ہوں, انجوائے کر رہی تھی. ٹاپک بہت اچھا ہے آپ لوگوں کا. اچھا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, لیکن ذرا دور سے آ رہی ہے. وہ میں خود ذرا دور سے بول رہا ہوں. میں آج جو ہے نا ادھر گیا ہوں مردلہ ہلز پہ. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ تو ہمارے تو قریب ہوا نا. آپ کے قریب ہے. میں مردلہ ہلز پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ فریفوئی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک, آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی, لیکن دور سے آ رہی ہے. بس ٹھیک ہے, چلیں گزارا ہو رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے بات. کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ اتنی ماشاءاللہ ریگولرلی ہمارے منڈے کے پروگرام میں بھی آتی ہیں. جی یہ کیا بات ہے؟ یہ برڈز آپ کے پاس کون سے ہیں؟ یہ بالکل میرے سامنے اس وقت کھیت پڑا ہوا ہے. یہ میرے بھائی کا شوق ہے. 4 برڈز ہیں اس میں, 2 یلو 2 وائٹ. اچھا, اور وہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ وہ برڈز کی بات سن لیتے تھے اور سمجھ بھی لیتے تھے. آپ کو پتا ہے ایسی بات؟ تو کوئی انسانوں میں بھی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں. اگر ہم میں اصل میں اینیمل سائیکولوجسٹ نہیں ہوں, اس لیے میں اب کچھ انٹرپریٹ نہیں کر سکتی ان لوگوں کی لینگویج کو. اچھا ٹھیک ہو گیا. مس, تو میں آپ کو ایک ڈیزیگنیشن دینا چاہتا ہوں. جی ڈیزیگنیشن یہ میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ مس فریحہ ناز جو ہیں وہ ایز کلینکل سائیکولوجسٹ پروگرام میں کو ہوسٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہوسٹ یہ ہیں, ایک ہم بچپن میں کیا کرتے تھے, تو میرا دوست ہے بلی کا گوشت ہے, تو یہ ہمارے کو ہوسٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو میں ایز ریموٹ کلینکل گیسٹ کلینکل سائیکولوجسٹ میں آپ کو یہ ڈیزگنیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یو کین کم ان آور شو اینڈ ایز گیسٹ کلینکل سائیکولوجسٹ یو کین آلسو گیو اس سم انپٹ اینڈ یو اینڈ مس فریحہ بٹوین یو ٹو فار فیو منٹس you can discuss this matter like abhi thank you so much I am really honored. You're most welcome. جس طرح مس فریحہ نے یہ فلوٹ کیا ہے آج کہ we shall let go of our past, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹاپک میں نے دیکھا ہے, ہاں آپ لوگ جو ہے صرف اگلے 2-3 منٹ اس کے اوپر بات چیت کریں, اس کے اچھے پہلوؤں پر. اور میں تو اس کے خلاف ہی ہوں. میں نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ لیٹ گو, اور میں کہہ رہا ہوں کہ وی شوڈ ہولڈ آن. اچھا, تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی میں آپ کو اپنے ویوز بتاتی ہوں اس پہ. دیکھیں, اگر تو جیسے فریحہ بھی بات کر رہی تھی کہ اس ایک پوائنٹ پہ اگر بندہ اپنی زندگی میں کہیں پہ اسٹک ہو جاتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ فکسیٹ ہو گیا ایک پوائنٹ پہ, وہ اگر ہو جائے اس کی وجہ سے وہ اپنی اس کی جو ڈیلی فنکشننگ ہے وہ امپیئرڈ ہو جائے, وہ زندگی میں آگے پروگریس نہ کر سکے, تو دیٹ از سم تھنگ پیتھولوجیکل, اور اس کے لیے ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس پوائنٹ سے نکلنے کے لیے جہاں پہ وہ اسٹک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پاسٹ کو بھلانا ضروری ہے. پاسٹ کو بھلائیں گے تو آگے موو آن آپ کر سکیں گے نا لائف میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاسٹ کو بھلا کے اور ہمیں فیوچر کی طرف دیکھنا چاہیے. پاسٹ میں اگر پڑے رہیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں رہتا ہے, اور اگر فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے رہیں گے تو پھر اینکشس ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پریزنٹ پہ فوکس کریں. آپ نے یہ جو بھی بات کی ہے, آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ.
یہ جو پاسٹ کو لیٹ کو کرنا ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ صرف اور صرف پاسٹ کے بارے میں ہی سوچتے رہیں, جیسے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف پاسٹ کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں, ان کے لیے پاسٹ کو لیٹ گو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ کچھ ایسے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید پاسٹ کو ہم یاد رکھیں گے تو یہ ہمیں ہیلپ کرے گا, یہ ہمارے لیے ہیلپ فل. نہیں ایسا یہ کچھ لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہوتی ہے, کچھ لوگ یہ ضرور خیال رکھتے ہیں کہ اگر وہ پاسٹ پہ میں رکھیں گے اپنے آپ کو, پاسٹ کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو یہ انہیں ہیلپ کرے گا, لیکن ایکچوئل میں انہیں ہیلپ نہیں کرتا, بلکہ یہ انہیں موو آن کرنے سے زندگی میں آگے بڑھیں گے تو یہ انہیں ہیلپ کرے گا, لیکن ایکچوئل میں انہیں ہیلپ نہیں کرتا. بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری. یہ انہیں موو آن نہیں کرنے دیتا, کیونکہ ہمیں لیٹ گو کرنا پڑتا ہے چیزوں کو, بیکاز وی آر ہیومن بینگس, وی آر ناٹ لائک روبوٹس تو نہیں ہیں, ہم ہیومن بینگز ہیں, وی میک مسٹیکس بٹ وی لرن فرام آور مسٹیکس. تو لائف میں اگر ہم نے پاسٹ میں کچھ مسٹیکس کی بھی ہوئی ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کے لیے اپنے آپ کو فورگیو کرنا پڑے گا. سوری, بالکل ایسی غلط بات ہے. سائیکالوجسٹ مل کے باتیں کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو نہیں پتا, اصل زندگی سے ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مس فریحہ, مس فریفوئے, یہ آپ لوگوں کا خیال ہے. بھائی آپ اس وقت دو سائیکالوجسٹ کے درمیان ہیں, آپ ذرا سوچ لیں. بھائی میں دو سائیکالوجسٹ کے درمیان ہوں, میں کوئی مرغی نہیں ہوں, آپ لوگ کوئی ملا نہیں ہے. تو اب آپ نے جو بات کہنی ہے کہہ دیں, تاکہ جب آپ فون رکھ دیں گی تو پھر اس کے بعد میں اپنی باتیں کروں گا. اچھا چلیے, میں اصل میں آج جو بات ایک اور بھی امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہی تھی, اس کا کوئی نہ کوئی ایسوسیشن آپ کے اس ٹاپک سے ہے, اور وہ ہے اینگر کے بارے میں. دیکھیں, جب ہم ایک پاسٹ میں کسی جگہ ہم اسٹک ہو جاتے ہیں تو وہ بیسیکلی ہمارے اندر ایک اینگر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کسی کے بارے میں. اس پوائنٹ پہ ہم اسٹک ہو جاتے ہیں, اس سے ہم نکل نہیں پاتے. اب اینگر مینجمنٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے, جو کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں آتی. ہمارے پاس جیسے آتے ہیں پیشنٹس, فریحہ کو بھی آئیڈیا ہوگا, ان کے پاس بھی آتے ہوں گے, ٹیمپر ایشوز کے ساتھ آتے ہیں. ان لوگوں کو پھر ہم اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیکس بتاتے ہیں, جس سے وہ اپنے اینگر کو مینج کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا ہوگا کہ اینگر کی کچھ ہیلدی ایسپیکٹس بھی ہوتی ہیں. اینگر کے کچھ ہیلدی ایسپیکٹس بھی ہیں, آپ کا یہ خیال ہے؟ اور میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, اینگر جو ہے یہ جیسے ہم بارڈر پہ ہمارے سولجرز جہاں پہ کھڑے ہیں, الرٹ کھڑے ہیں, اور ہمارے اینیمیز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کے اندر یہ ایک قسم کا اینگر نہ ہو اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ اپنی ٹیریٹری میں کسی کو انویڈ کیوں کرنے دیں. تو وہ لوگ جو ہے وہ ایک اینگر ہے جو ان کو ایک موٹیویشن دیتا ہے کہ وہ اپنی مدر لینڈ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں. اسی طرح ایک پلیئر ہے, وہ اگر کوئی گیم کھیل رہا ہے, اس کے اندر اینگر ہوتا ہے کہ میں نے ون کرنا ہے. وہ جو یہ جو اینگر کی اسپیکٹس ہیں یہ ہیلدی ہیں. اور وہ جو, لیکن اگر کسی کو نقصان پہنچانا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, وہ اینگر کی پیتھولوجیکل فارمز ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. مس فریفوئے, ہم یہ جو دونوں باتیں ہیں ان کو ڈسکس کریں گے, اور ہم جو ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے لیٹ گو اور ہولڈ آن کی, اس کو بھی ڈسکس کریں گے, اور ہم آپ کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کریں گے. Thank you very much for being part of our show. And please keep on enjoying the show, and keep on asking your friends and family and all your loved ones to join us. ایک سیکنڈ آپ مجھے اگر 1 منٹ ٹائم دیں. فاطمہ بلال, یہ سائیکیٹرسٹ ہے میری فرینڈ ڈاکٹر فاطمہ بلال, اور ڈاکٹر شہناز ستی, ڈاکٹر سائیکہ مختار, آپ لوگ پلیز جاگ جائیں اور آ جائیں شو میں اور کال بھی کریں. اچھا, میں بھی سائیکہ مختار ڈاکٹر صاحبہ سے کہنا چاہوں گا, اور ڈاکٹر شہناز ستی سے کہنا چاہوں گا, اور ڈاکٹر فاطمہ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں, آپ پلیز ہمارے اس فورم پہ آئیے اور اپنی ان پٹ دیجیے. آئی پرسنلی انوائٹ یو. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی فریفوئے. تھینک یو. May you have a great evening. Keep watching. Thank you. اللہ حافظ. اچھا جی, اب دو باتیں, کیونکہ جب کوئی ڈائلوگ سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کی بات کا جواب دینا آسان ہوتا ہے, جب کوئی آپ کی طرح سامنے کھڑا ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. دیکھیے, جب کوئی فوج کے اوپر جاتا ہے, بارڈر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, اس میں ایک غصہ ہوتا ہے,
غصہ جو ہے اس میں وہ دوسرے کے اوپر اٹیک بھی کرنا چاہتا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹریٹجی ہے, ایک جو صحیح اسٹریٹجی ہے, اٹ شوڈ بی اے کمبینیشن. بیکاز جب آپ کو بہت غصے میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی میں نے اس کا آپ کو پتا ہے وہ بدھا والی اسٹوری کئی 2-3 دفعہ سنا چکا ہوں. آپ کو سنائی تھی؟ چھوٹی سی شارٹ جلدی سے سنا دوں. بدھا کا ایک شاگرد تھا, بدھا کو پیاس لگی تھی, بدھا نے اس کو پانی لینے کے لیے بھیجا. جب وہ پانی لینے کے لیے اس نے ندی میں ڈول ڈالا تو وہاں سے 2 بیلوں کی جوڑی گزر گئی اور پانی ندی کا گدلا ہو گیا. وہ پانی نکالنے لگا بدھا کے لیے تو پانی میں بہت زیادہ مٹی تھی اور وہ بدھا کے لیے پانی نہیں نکال سکا. وہ واپس بدھا کے پاس گیا. بدھا کو اس نے کہا انکل آپ کے لیے میں پانی لینے گیا تھا مگر جو ہے وہ پانی میں بہت زیادہ مٹی تھی. تو بدھا نے مائنڈ کیا, اس نے کہا مجھے انکل کیوں کہا, میں تو آپ کا ٹیچر ہوں. تو پھر وہ بدھا کو تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگ گئی اور اس نے پھر سے کہا پانی کا, تو پھر وہ گیا. مگر ابھی تھوڑی دیر گزری تھی, 15-20 منٹ گزرے تھے, ابھی بھی پانی جو تھا وہ گدلا تھا, اس میں مٹی تھی, پانی پینے کے لائق نہیں تھا. وہ پھر آیا, اس نے کہا انکل میں پانی لینے گیا تھا مگر اس نے کہا مجھے انکل مت کہو, میں بدھا ہوں, میں ٹیچر ہوں. پھر اس کے بعد اس کو بدھا کو پھر تھوڑی دیر بعد پیاس لگ گئی کیونکہ اس نے ابھی پیاس بجھائی نہیں تھی, تو وہ پھر پانی لینے کے آیا. اس پر جب اس نے جا کے دیکھا 1 گھنٹہ گزر چکا تھا. 60 منٹ بہت ہوتے ہیں بھائی, 60 منٹ کافی ہوتے. فلٹر پلانٹ تھا نہیں, لگا نہیں ہوا تھا. تو اس نے اب جب ڈول ڈالا اور پانی نکالنے کی کوشش کی تو پانی صاف تھا, بالکل پیور واٹر, پینے کے لائق فریش واٹر تھا. اس میں کوئی پیراسائٹس نہیں تھے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس نے ایسے کر کے دیکھا بھی تو بالکل صاف پانی تھا, مگر اس کے اندر الٹرا وائلٹ ریز گزرتی تو اور صاف ہو جاتا, کیونکہ بعد میں پرابلم ہوئی تھی کیونکہ وہاں پہ انیمک ڈائسینٹری پھیلی ہوئی تھی. بھائی یہ بات جو ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ بدھا کے پاس لے کے گیا, صاف پانی تھا. تو بدھا نے نا اس کو پی لیا. تو جب پی لیا اس کی بھائی یہ کیا ہوا, اچھا تو میں اس کیمرے پہ بتا دیا کریں کیمرہ کون سا, بھائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو بدھا نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھو جب ہمیں غصہ آتا ہے تو اس وقت بھی ہمارا دماغ جو ہے اس میں مٹی بھر جاتی ہے, بھوسا بھر جاتا ہے بہت زیادہ. ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہماری جو سوچیں ہیں, ہماری جو تھنکنگ فیکلٹیز ہیں, رائٹ ڈیسیژن میکنگ جو ہے فیکلٹیز, وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں. تو if we let the things settle down for a while, if we wait for some time, تو پھر وہ اس طرح سے ہمارے ذہن میں ایک ارتعاش, ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں storms نہیں ہوتے. تو if we let things wait and when there is too much anger, then you know our adrenaline, we have an adrenaline rush. یعنی کہ جب ہمارے اینگر کے جو ہے وہ اینٹیگونسٹ ہارمونس بھی نکلتے ہیں جس سے ہماری ساری سوچیں گے. اٹس اے فائٹ اینڈ فلائٹ کائنڈ آف رسپانس in which you can save your life, but with a cool mind, with the human faculties, if you know how to handle your energy of anger, you can perform better. چاہے آپ کھیل کے میدان میں ہو, چاہے آپ جو ہے وہاں پہ ہو, بارڈر پہ ہو. اٹس اوور. اینگر کی بات کر لی آپ نے, ہم نے اسٹارٹ بھی وہ سے کیا تھا. اگر اینگر کی بات کریں تو اس میں میرے خیال میں اینگر از جسٹ ایموشن, ایک ایموشن ہے اور اسے ایموشن کی حد تک ہی رہنا چاہیے. اگر ہم اینگر, ڈیفینیٹلی ہم ہیومن بینگز ہیں تو ہم ایموشنز تو ایکسپیرئنس کرتے ہی ہیں. اگر میری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی آئی بی میڈ ایٹ سم ون, یا پھر کچھ ہو سکتا ہے. I won't do anything like that. Your hair do کو خراب کر لیتے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں. ایکسپریشن چینج One looks beautiful, غصے میں اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں لوگ. میں بھی ہو جاتا ہوں, ہو جاتا ہے ایسا. میرا تو خیال ہے کہ غصے میں انسان کے عجیب سے چہرے بدل سے جاتے ہیں. لیکن میں بات کر رہی ہوں ریئیکشن کی, کہ اینگر جو ہے وہ ایک ایموشن ہے تو اس کو ایموشن کی حد تک ہی رہنا چاہیے. اس پہ جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم ایموشنز کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں لیکن ہمارا اس میں ریئیکشن فرق ہوتا ہے. آپ کا اینگر میں ریئیکشن اور ہوگا, میرا اینگر میں ریئیکشن اور ہوگا. مجھے جب غصہ آتا ہے تو میرا اس کو ڈیل کرنے کا یا پھر ریئیکٹ کرنے کا یا رسپونڈ کرنے کا طریقہ اور ہوگا اور آپ کا طریقہ اور ہوگا. نہیں, میں ایسا نہیں کروں گی. میرا طریقہ ڈفرینٹ ہے. میں تھوڑا سا سیف ایگزٹ لے لیتی ہوں. میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سچویشن سے دور کر لیتی ہوں. ہاں نہیں بھاگتی نہیں ہوں. سیف ایگزٹ لینا از ناٹ لائک بھاگنا. کہ سیف ایگزٹ لینا کہ آپ تھوڑی دیر, کیونکہ جب آپ انٹینس ایموشنس کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں تو یور لاجیکل برین از ناٹ آن ایٹ دیٹ ٹائم, وہ ایکٹیو نہیں ہے.
اب وہ آف ہے, وہ آف موڈ پہ ہے, آپ کا لاجیکل برین نہیں کام کر رہا اس وقت, تو آپ کوئی بھی ڈیسیژن اچھا میک نہیں کریں گے. اس میں آپ کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو خود کو نقصان ہو یا سامنے والے کو نقصان ہو. سو اٹس بیٹر ٹو ٹیک سیف ایگزٹ اینڈ دین کم بیک. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں. اگر آپ کسی پہ غصہ ہے آپ کو, جیسے اگر مجھے آپ کی کوئی بات مجھے بری لگے, کیا میں آپ کے لیے آئس کریم منگواؤں؟ نہیں, would you like to have something, cola, drink, anything? Please, feel free. What do you like to have? nothing. کچھ نہیں کھانا پینا. I'm done with جب eating. آپ نے غصہ کرنا. No, not at all. I was just giving you an example. کہ اگر آپ کی کوئی بات مجھے بری لگے تو میں اس پہ چاہے تو ریئیکٹ بھی کر سکتی ہوں کہ میں اسی وقت بلنٹ ہو کے میں آپ کو بہت برے موڈ کے ساتھ کچھ غلط ورڈز یوز کر کے. بات میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ میرے ساتھ غصہ کریں گی تو پھر یہ نہ سمجھیں گے بکرے نے مارا ہے بکری کو سے, تو بکری میں مارے گی بکرے کو سے. ہاں تو میں یہی بات کری نا کہ میں ایسا نہیں کروں, کیونکہ میں اس کے اپوزٹ ہوں گی. میں اس وقت سیف ایگزٹ لے لوں گی. دین آئی ٹاک ٹو یو لیٹر. تڑی لگا رہی ہیں؟ نہیں, تڑی نہیں لگا رہی. میں یہ بتا رہی ہوں کہ سیف ایگزٹ لے کے اس کے بعد آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے سوچنے کا, جس میں آپ کا لاجیکل برین آن ہو جاتا ہے. 25 to 30 منٹس کے درمیان آپ کا لاجیکل برین آن ہو جاتا ہے. اینڈ دین یو اسٹارٹ تھنکنگ, اور پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ سینیریو ہے اور اب مجھے کیا اس پہ مجھے ایکٹ کیسے کرنا ہے, مجھے کیسے رسپونڈ کرنا ہے, مجھے اس سچویشن کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم غصے کے ایموشن کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بس اس وقت ایک ارج ہوتی ہے کہ بس ابھی رسپونڈ کرنا, بس سر پھاڑ دو اگلے کا. یہ نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہو گیا جی, وہ کال ہے ویسے, پھر اس کے بعد وہیں سے شروع کر لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ڈاکٹر صاحب. جناب. ڈاکٹر صاحب میرا نام مشتاق ہے, میں نا صداقت سے ٹریٹمنٹ کروا چکا ہوں ایڈکشن کے لیے. آپ کا نام مشتاق ہے؟ مصعب. اوکے ہو گیا. اچھا جی. ہاؤ آر یو موسم؟ بتائیں نا کون ہے. ڈپریشن سے نہیں کر سکا. مجھے پی ایچ ڈی ایشو ہو گئی ہے, میرا آسٹریلیا کا سی اے کی ممبرشپ کی ایشو ہو گئی ہے. مطلب جو چیزیں چاہ رہا تھا وہ ہو رہی ہیں, پر میں ڈپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں آپ کو بھی یاد ہوگی, آپ کو بھی میں یاد آ گئی ہوں گی, کیونکہ مجھے اب یاد آ گئے ہیں. میم ڈیفینیٹلی یاد آ گئی ہے میم, یاد رہتی ہے, بھولنے والی تو آپ ہے نہیں. اس میں جب صداقت کلینک میں گروپس ہوتے تھے تو میں آپ سے ایک ہی چیز بار بار کہتی تھی کہ ابھی انڈور ہوتے ہوئے آپ کو بہت آسان لگ رہا ہے چیزوں کو ڈیل کرنا. ابھی آپ کو لگ رہا ہے 100 days گزارنا بہت بڑا چیلنج ہے. 100 days گزر جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. ابھی یہ جو کرنٹ آپ نے سمٹمز ایکسپیرینس کیے ہیں یا ایکسپیرینس آپ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ یو نیڈ ہیلپ, لیکن آپ ہیلپ سیکھ نہیں کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر آفتاب آصف ہے, ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے اینٹی ڈپریسنٹس دی. اچھا اس سے اب کچھ فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے جب مجھے یہ کہہ دیا کہ RTMS ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ لو. سائیکوتھراپی, وائی ڈونٹ یو گو فار کاؤنسلنگ؟ ڈپریشن کے لیے سب سے بیسٹ جو میرے میڈیکیشن تو چلے یہاں پہ جیسے صداقت کلینک میں ولنگ ویز میں 49% جو ہے وہ میڈیکیشن کا رول ہوتا ہے, 51% جو ہے وہ کاؤنسلنگ کا رول ہوتا ہے. تو اگر میڈیکیشن سے فرق نہیں پڑ رہا تو آپ ہیلپ سیکھ کیوں نہیں کرتے تھرو کاؤنسلنگ؟ میں ڈیفینیٹلی میرے سے پرابلم یہ ہے, میں نا لیکچرز دیتا ہوں نمک یونیورسٹی میں, تو وہ میرے 12 to 3 ہوتے ہیں. میں اس ٹائم تو آ نہیں سکتا, تو اس کے بعد اس سے پہلے موسٹ پروبلی میں کروں گا کچھ. اچھا اب میں اگر اجازت دیں مصعب, میری آپ سے ملاقات تو نہیں ہوئی. میرا نام ڈاکٹر اعجاز قریشی ہے, میں بھی ولنگ ویز کے ساتھ وابستہ ہوں. میں 2-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں. آپ سن رہے ہیں؟ Are you there? Yes sir, yes sir. اچھا, آپ نے اپنی گفتگو میں 2-3 مرتبہ یہ بتایا کہ پرابلم یہ ہے, پرابلم یہ ہے, پرابلم یہ ہے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی پرابلمز جو ہے ان کو ڈیفائن کیا ہوا ہے.
اور آپ کو پتا ہے. یس سر. سر وہ میرے ساتھ پرابلم یہ ہے میں اپنی پاس کو لیٹ گو نہیں کر سکتا. میں نے تو عرض کیا نا کہ آج یہ میجر پرابلم تھا آپ کا اور یہ تب سے چلا آ رہا ہے اور اس کو آپ ابھی تک لیٹ گو نہیں کر پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ تو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. موسم ابھی آپ کو مزید ہیلپ کی ضرورت تھی لیکن آپ نے شاید فل اسٹاپ لگا دیا. آپ کو لگا کہ کمپلیٹ ہوگی یہ چیزیں. آئی اسٹل ریمبر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک ریزن بن سکتی ہے دوبارہ سے آپ کے ریلیپس کی طرف جانے کی یا پھر آپ کی پرابلمس کی انٹینسٹی کے بڑھنے کی. تو میں یہ عرض آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا سا ہمیں پرسپیکٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پرابلمس کا آپ کو بہت خوبی سے اندازہ ہو چکا ہے. اب ذرا یہ سوچئے اور اس طرح سے بات کیجئے, ابھی کیجئے گا. ذرا آپ تھوڑا سا اپنے سے باہر نکل کے آپ سمجھیں کہ آپ سائیکو تھراپسٹ ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بات کریں کہ آپ کے پاس سولوشنز کیا ہیں. مجھے آپ نے صرف 2 یا 3 سولوشنز بتانے ہیں کہ جو آپ کا ڈپریشن ہے یا آپ کا جو پاسٹ ہے جس کو آپ لیٹ گو نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کے پاس کوئکلی دیکھیں. آپ نے بتایا آپ لیکچر دیتے ہیں, آپ فلاں جگہ پہ انگیجڈ ہیں, آپ کے لیے یہ مشکلات ہیں, دوسری مشکلات ہیں. حالانکہ مس فریحہ آپ کو ریمائنڈ کرا رہی تھی کہ اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں. آپ کسی سے پرابلم کا حل سیکھ یعنی کہ تلاش کر سکتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام یو, what do you think are 3 solutions straight away that you can enact, that you can follow, that you can do, and what will be your 3 solutions? سر میرا پہلا تو ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں نے اپنا بینک کھولنا تھا. آسٹریلیا میں جب میں تھا میں بینک کھولنے لگا تھا. میرے دوست میری ایک اور بات سنیں. آپ نے ایسے بات کرنی ہے, تھا نہیں کہنا. آپ نے کہنا ہے میں یہ کروں گا 1, میں یہ کروں گا 2, that you will say کہ میں ایسا کروں گا. یہ ذرا 3 بتائیے کہ آپ کیا کیا کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. سر ایک میں نے بینک کھولنا تھا 1, نمبر 2 ایک چیریٹی آرگنائزیشن کھولنی تھی, نمبر 3 I want to get married. ٹھیک ہے, یہ 3. اچھا اب میں آپ کو ریفریز کرتا ہوں. آپ نے ایک بینک کھولنا ہے, آپ نے ایک چیریٹی آرگنائزیشن بنانی ہے, یس سر, اور آپ نے شادی کرنی ہے. یس سر. اور یہ تینوں کام جو ہے اس کو آپ نے کرنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے تاکہ آپ یہ تینوں کام کر سکیں؟ سر پہلا میرا اسٹیپ تھا کہ مجھے آسٹریلیا کی ممبرشپ مل جائے چارٹرڈ اکاؤنٹنگ. آئی کیپ جیسے ادھر پاکستان میں ادھر آئی ہے. آ ہی نہیں رہے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر اعجاز آپ کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. آپ کا مین پرابلم کیا ہے؟ آپ پرابلم تو مین پرابلم یہ ہے, ابو جو ہے وہ جب بھی میں آسٹریلیا کی بات کرتا ہوں وہ اداس ہو جاتے ہیں. ابو کا بائی پاس ہوا ہوا ہے, ہارٹ بائی پاس ہوا ہوا ہے, تو میں ان کو زیادہ ڈپریشن یا اسٹریس نہیں دینا چاہتا. اوکے, میں آپ کو 2 باتیں کہہ کے آئی لیو دیٹ ٹو مس فریحہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں مصعب کہ آپ ماشاءاللہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کیا کیا پرابلمز ہیں اور ملٹیپل لیئرز ہیں آپ کے پرابلمز کی. مگر جب آپ سائیکو تھراپی میں آئیں گے, جب آپ سائیکالوجسٹ سے سائیکو تھراپسٹ سے ہیلپ لیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پرابلمز آر ویری ویل آئیڈینٹیفائڈ بائی یو, بٹ واٹ آر دی سولوشن. اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3. آپ نے اگر کسی چھت پہ جانا ہے, کسی آپ نے اوپر کی منزل پہ جانا ہے, یو نیڈ این ایلیویٹر, یو نیڈ اے زینا, you need stairs. So you have very well identified your problems, but the day you will seek help, because آپ tha use کرتے ہیں, you're still in your past, you're kind of stuck there with what we were talking. So thank you very much for your call. It gave us an insight and probably might have given an insight to you as well. تو آپ پلیز اپنا اچھی فوراً علاج جہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہیں دیجیے. We are sure that you can get out of this catch-22 situation. Exactly, and you're highly motivated for that even. اس میں میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ seek help also, because لیٹ کرنے سے چیزیں کافی خراب ہو رہی ہیں اور آپ کو خراب ہوتی بھی نظر بھی آ رہی ہیں, کیونکہ چیزیں بہتر تو نہیں ہو رہی ہیں, خرابی کی طرف ہی جا رہی ہیں. تو اگر میڈیکیشن ہیلپ نہیں کر رہی ہے اور میڈیسن کے تھرو آپ اس طرح سے بہتر فیل نہیں کر رہے ہیں تو دین سیک کاؤنسلنگ. Yes, ma'am. Okay, my dear. Thank you, sir. All the best. Please call again and tell us about your progress. Definitely, sir. Thank you Take so care much. and have a good evening. Thank you, sir. اچھا بس یہ جو ہے نا ایک پرابلم جو یہ بات کر رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ہم جیسے جیسے بات کرتے تھے وہ تھا کہتے تھے, میں نے ایسا کرنا تھا, ایسا میرے والد کے ساتھ ہوا تھا.
ہم کئی مرتبہ ایسی جگہ میں پھنس جاتے ہیں, ہم اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, مگر ہمارے چاہے وہ بایولوجیکل پرابلم کی وجہ سے, انڈوجنس ڈپریشن کی وجہ سے, ہمارے کی نیورو ٹرانسمیٹرس کی پرابلمس کی وجہ سے, یا ہمارے سوشل بیہیویئر اور ہمارے جو پرانی سوچیں ان کی وجہ سے, وی آر لائک یو نو ایک کیج میں ہماری سوچیں بند ہوتی ہیں. وی نیڈ ٹو اوپن اے ونڈو. From that, the light can come, we can, associate with other world, and we can see that there is a world larger than that. آپ نے وہ کہانی تو سنی ہوئی ہے نا, جس میں ایک صاحب تھے ہاسپٹل کی, ایک ڈیتھ بیڈ پہ تھے وہ, اور ہاسپٹل کے ایک بیڈ کے اوپر تھے, اور ان کے جو ساتھ والے تھے مگر وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, نابینا تھے. تو جو ان کے ساتھ والا تو اس سے وہ روزانہ پوچھتے تھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, تو ان کو کہتا تھا بہت ہی خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے, بچے کھیل رہے ہیں, درختوں کے اوپر جو ہے وہ سبزہ ہے, خوبصورت ہوا چل رہی ہے, پھول کھلے ہوئے ہیں, لوگ جو ہیں وہ صبح صبح اپنی آفس پہ جا رہے ہیں. تو روزانہ ان کو ایسی کوئی کہانی سناتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ یہ صاحب تو زندہ رہے, مگر جو ان کو کہانی سناتے تھے وہ فوت ہو گئے. وہ فوت ہو گئے تو جو ساتھ والا بیڈ تھا اس پہ ایک اور آدمی آ گیا. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یار میں تو دیکھ نہیں سکتا تھا, میرا یہاں پہ جو نیکسٹ پارٹنر تھا وہ مجھے روزانہ بتاتا تھا کہ کھڑکی سے باہر یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ سب اچھا ہو رہا ہے, تو تم مجھے بتاؤ تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے کہ باہر کیا اچھا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہے, باہر تو کھڑکی سے باہر جو ہے دیوار ہے, اور دیوار پہ اینٹیں چنی ہوئی ہے, کوئی بھی خاص چیز نہیں ہو رہی. تو یہ آپ کا پرسپیکٹو ہے کہ وہی ونڈو ہے, اس سے باہر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا مس, تو آپ بھی فون کر رہی ہیں, میں بھی ایک دو فون اٹینڈ کر لوں. ہیلو, السلام علیکم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ سے. اچھا, جی اپنا نام نہیں بتانا چاہتی, پارلیمنٹ سے کال کر رہے ہیں اور اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہے. میرا خیال ہے کہ یہ ریپرزینٹیو ہیں, نیشنل اسمبلی میں ہیں. تو جی بتائیے آپ کے کیا. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا پروگرام. او تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت تعریف کر رہے ہیں آپ, اور کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں. ولنگ ویس کے فورم پہ کہتے ہیں آپ بہت ہی تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. ہم آپ کی کیسے مدد کرتے تھے, غصہ بہت آتا ہے, اگر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں تو غصہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تعلقات نہیں اچھے, چلیں ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں وائف کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو اس پہ بھی پروگرام کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ملک کو قوم کی خدمت کیجیے گا. تھینک یو. یہ دیکھیں کہاں سے ماشاءاللہ کالز آ رہی ہیں. آپ لیٹ گو کی بات کر رہے ہیں جی. ابھی بلکہ ہمارے پاس یہ جن پیشنٹ کی ہمارے پاس ابھی کال آئی, یہ ہمارے ہی پیشنٹ ہیں جو کہ ڈپریشن کا رپورٹ کر رہے تھے, جو سمٹمس بھی باقی بتا رہے تھے. ان کے لیے ان کا میجر مسئلہ ہی یہ ہے کہ ان کے لیے چیزوں کو لیٹ گو کرنا بہت مشکل ہے. اور آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ ہم کسی چیز کو جو وہ کلنگ ٹو واٹ از گڈ, ہمارا ایک ٹاپک تھا آئی تھنک 3 ہفتے پہلے جس میں ہم بات کر رہے تھے جس کے بارے میں. جی بولتی ہیں پلیز. سو جو لیٹ گو کرنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ جب تک لیٹ گو نہیں کرتے نا تو وہ تکلیف آپ کے اندر زندہ رہتی ہے, کیونکہ ہمیں انوائرمنٹ سے ہمیشہ کیوز ملتے رہتے ہیں, ٹریگرز ملتے رہتے ہیں. ہم ڈپریشن میں رہتے ہیں, ہم پریشان رہتے ہیں, ہماری میموریز ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے ایک سرٹن کسی بھی چیز کے ساتھ. جیسے آپ کی کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آپ ان سے جڑی ہوئی ہر ایک چیز کو اپنی سراؤنڈنگ میں رکھتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ کرے گا؟ کیا آپ کبھی ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے, یا اس سے آپ کی اچھی میموریز ایسوسیٹ ہو سکتی ہیں, لیکن یہ آپ کا پرسپیکٹو ہوتا ہے. زیادہ تر ہمیں ان چیزوں کو ڈسکارڈ کر دینا چاہیے جو کہ ہمارے لیے نیگیٹو, جن کی وجہ سے ہماری لائف میں نیگیٹیوٹی آتی ہے, جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. لیٹ گو کرنا بہت ضروری ہے, بلکہ کمپلسری ہو. جی جی اپنا نام بتائیے گا. ارے ڈاکٹر فاطمہ کراچی سے بات کر رہی ہیں. السلام علیکم. بہت مہربانی ڈاکٹر فاطمہ. Spreading the knowledge about stress and its management. So it's a wonderful medium to use the language and prior knowledge to tell people about this stress management. بہت مہربانی. So I offer your fans or audience
a free sessions for psychological or psychiatric consultation in Fauji Foundation Hospital, Karachi. माशाल्लाह, वेल डन, शाबाश, वेरी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. It's not easy to manage your stress through one session or in 1 hour, but you can get the tips for further information and further assessment. So I think I can offer a free assessment and management on your behalf. देखिए डॉक्टर फातिमा, हमारे विलिंग वेज के फोरम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग खास तौर पे कराची में हैं, कि डॉक्टर फातिमा एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल कराची में होती हैं, और वो ये ऑफर कर रही हैं कि स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, टेंशन आपकी जिंदगी में जो है उसमें अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो फ्री सेशंस आपने ऑफर किए हैं. जी जी बिल्कुल, आई एम ऑफरिंग फ्री कंसल्टेशंस and also I want to appreciate your one of the friends, Fadi Koi. It's Farkhanda being my friend, that she is spreading this information to her friends that at least we should listen to you, and so that we can tell our relatives or friends. तो आपको किसने रिकमेंड किया यहाँ पे हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए? मुझे फरखंदा है Fadi Koi. She informed me अच्छा about your plan. So I think it's also sadqa jariya that she's if I tell other people about this that you should listen at least live program on stress management. मैं आपका भी और फरीफुई का भी बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे नॉलेजेबल लोग हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं. अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि स्ट्रेस के बारे में डॉक्टर साहिबा आप हमें 2-3 टिप्स जो है देती जाएं, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप रोजमर्रा जो लोग आते हैं, एक जो रहता है यू स्ट्रेस भी होता है कोई चीज और एक डिस्ट्रेस भी होता है, तो आप इस बारे में कुछ हमें बताएंगे कि किस तरह से यू स्ट्रेस इज हेल्पफुल एंड हाउ कैन वी कोप विद द डिस्ट्रेस? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो मैं उर्दू में बात करूंगी ताकि ऑडियंस समझ सके ज्यादातर जी. तो उसमें पहली बात तो ये कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि you should identify और accept it. आप इस बात को माने सकते कि आप स्ट्रेस में हैं. ठीक है. तो आप अगर इस बात को नहीं मानेंगे, डिनाइल में होंगे, तो आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकेंगे. सबसे पहले तो आप इस बात को मान जाएं कि आप स्ट्रेस में हैं. उसके बाद आप ये इसको डिवीजन करना सीखें कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है, यानी कि इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन टू एबनॉर्मल सिचुएशन, और vice versa, like a normal reaction to a normal situation. Very well said. यानी कि अगर ये नॉर्मल है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक नॉर्मल स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो बेटरमेंट की तरफ लेके जाता है आपको, जबकि जो डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को गिरा देता है. राइट. तो अगर आप एक नॉर्मल इम्तिहान में थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हैं और आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो रही है, इसका मतलब है ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है ये. करेक्ट. लेकिन अगर वो आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर रहा है तो ये डिस्ट्रेस है. जी. तो इसको आपने फिजिकल सिम्टम्स इसके होते हैं और साइकोलॉजिकल भी, दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ टिप्स हम दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक अभी टाइम कम होगा आपके पास. बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहिबा, यू वर वेरी काइंड एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इनसाइट. जो आपने इसके मुताबिक नॉलेज शेयर किया, आपने हमें कॉल किया, हम आपके बहुत ममनून हैं. प्लीज कम बैक अगेन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज. जी, तो फरीहा, ये देखिए हमें माशाल्लाह कहाँ से कॉल्स आ रही हैं, और हमारे जो है कॉलर्स जो हैं वो एक जो हमारा फोरम है वो इस तरह का फोरम है जिसमें हम एक मैस मीडिया अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट कर रहे हैं कि मिस आजकल बहुत से लोग वेट वॉच करते हैं, बहुत से लोग जो है अपनी हेल्थ कॉन्शियस हैं, बट प्लीज टेल मी in real, आप clinical psychologist के तौर पे बताएं, how many people are concerned about their mental health? Very few, very few. And we are talking here about mental health. Yeah, because they go hand in hand. Psychosomatic and somatopsychic, exactly. They go hand in hand. माइंड बॉडी रिलेशनशिप को भी तो डिपिक्ट करें. हम यहाँ पे वो उन सारे इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं जिन इश्यूज के बारे में यूजुअली बात नहीं की जाती है, जिन इश्यूज को सप्रेस किया जाता है, जिन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाता, बिकॉज वो सरफेस पे नहीं है ना. जैसे अगर कहीं टांग पे लगी है, चोट लगी है, तो वो नजर आ रहा है, तो उसके लिए इलाज कराना तो बनता है, क्योंकि वो तो लोग भी आके आपको कहेंगे कि आप क्यों नहीं जाके इलाज करा रहे अपना. लेकिन अगर इफ something is wrong here in your brain, in your mind,
तो कोई आपको नहीं कहेगा कि नहीं यहाँ पे मसला है तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है. लोग स्टिग्मेटिक फील करते हैं. स्टिग्मा क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इज जस्ट लाइक यू क्रेजी, आर यू लाइक मैड, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू. बड़े बड़े आर्टिस्ट कहते हैं क्रेजी किया है, क्रेजी किया, तो इसमें क्या बात है? I mean, like people say things like this, like I say about my viewers, I'm crazy about you. It's all about your self esteem. अगर आपकी self esteem healthy है तो if you're having some sort of psychological issue या फिर कोई mental issue है भी तो what's the big deal in it? कोई perfect नहीं होता है, सब में problems होते हैं. वैसे ये बात सच्ची फरिया ने बहुत अच्छी कही है कि कोई भी perfect नहीं है, और ये जो मिस लोगों का ख्याल होता है कि they are perfect or they are living for perfection or moving that, ये एक falsehood है. I always believe that one should strive for excellence, because excellence is a thing जो कि आप है खूब से खूब तर की तलाश मगर खूब तर कहाँ, आप बेहतर से बेहतर की तलाश कर सकते हैं और जीना बजीना कदम ब कदम आप इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. आपकी बातें इतनी काम की हैं, इतनी अच्छी बातें आप करती हैं, इतने अच्छे टिप्स देती हैं कि इस वक्त फरासत सईद साहब जो हैं उनको क्या हुआ भाई, खाना खाना कुछ कमी हो गई है, इतने सीरियस क्यों बैठे हो? टाइम फॉर ब्रेक. अच्छा, बिस्किट हैं, चाय तो ठंडी हो गई है. आपको अरेंज करना चाहिए ना, बिकॉज़ यू आर होस्टिंग द शो. जी आप भी होस्ट कर रहे हैं. जी नहीं, आप भी होस्ट कर रहे हैं. कभी कभी जी ये यहाँ की क्या चक्कर है, कहीं पे लेडीज फर्स्ट हो जाती हैं, कहीं जो है वो. लेकिन खाने पीने का इंतजाम तो आपके ऑफिस में होना चाहिए ना. अगर यही शो मेरे ऑफिस में हो रहा होता. लो जी, नेक्स्ट टाइम इनके ऑफिस में करें. डन हो गया. क्यों जी वैसा क्या पसंद करते हैं आप खाने में जो है वो हमें ऑफर दे रही है? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? सर ये देखिए अगर दोपहर में हुआ तो फिर तो खाना खाएंगे. खाना खाएंगे, बिरयानी चलेगी. बिल्कुल सर. अच्छा अपना सलान आपको क्या पसंद है? कुछ मीठा हो है, इनको चॉकलेट पर टका दीजिए. अच्छा फराजिद साहब आप तो कुन्ना गोश्त पसंद करते हैं. सर क्रिकेटर हफीज ने से किसी ने ये सवाल किया था, उसने क्या बस भूख लेनी होनी चाहिए. ये देखें फलसफियाना बात. मेरा ख्याल है इनकी बात हम मान लेते हैं. ये कह रहे हैं कि ब्रेक लें. तो नाजरीन, सामीन और ऑल द लव्ड वंस, प्लीज डोंट गो अवे. वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. असद प्रेजेंट. मिसबा, अली. जी मैम. मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो. हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी. वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है. पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं. मैम मैं कम इन? जी मिसबा. क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की. cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो. PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो. जैज दुनिया को बता दो. अब तो चाय पिला दो बस. वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी. हाँ. तू भी देखे अगर. नाइस कपल. हाँ. अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है. शहजाद में अच्छा लग रहा था. शर्ट का कलर क्या था? ब्लू. टाई. चाय में चीनी थोड़ी टाई. सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी. कैनवुड, खुश रहो. मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray, across the nation,
This is Willing Ways Pakistan. और इसको इतना खूबसूरत लगता था कि घंटों वो देखता रहता था. इसी से ये निकला नार्सिसिज्म. नार्सिस्ट, नार्सिस्ट का भी पता है आपको? नाजीज जिनको कहते हैं. हाँ, नाजीज का सुना? नाजी खाला, ये जर्मनी में रहते थे ना नाजी खाला. स्वास्तिका, स्वास्तिका तो सुना होगा, वो जो साइन ऐसे बना होता है यूं, स्वास्तिका. नाजीज, वो ज्यूज की होलोकॉस्ट, वो सारे से जरा बता दें लोगों को. नहीं, उनको लोग वो नहीं सुनना चाहते, लोग वो सुनना चाहते हैं जो हम आज उन्हें बताना चाह रहे थे. ठीक हो गया. ये एक तो प्रोग्राम आप मिस फरिया के साथ मंडे को देखते हैं, कभी ना भूलना नहीं है, 5 बजे से 6:30 के दरमियान. कल जो मंगल आने वाला है, अगर हमारा शहजादा ठीक हो गया, तबीयत उसकी बहाल हो गई, तो इंशाल्लाह तलहा खालिद के साथ आप प्रोग्राम देखेंगे एडिक्शन प्रिवेंशन. किस तरह से गलत आदत को होने से पहले. नो साउंड, नो साउंड क्यों भाई? साउंड क्यों नहीं है? साउंड ट्रैक चल रहा है. तो वी आर वेरी साउंड, आवर नॉलेज इज वेरी साउंड. वो कहते हैं ना उस फलां शख्स का नॉलेज बहुत साउंड है ना. तो इसी तरह से मूड मिजाज की प्रॉब्लम आपको तो कभी नहीं होती? अरे अल्लाह झूठ ना बोल भाई, कहते हैं कि मूड मिजाज के प्रॉब्लम. Have you ever seen me low? Have you ever seen me hyper? नहीं, देखिए ऐसे नहीं. मैं हमेशा आंखें बंद कर लेता हूँ जब भी कुछ ऐसा होने लगे. तो वैसे इंसान जो है ना, देखिए वो तो मुरक्कब है. मुरक्कब समझती हैं? मुरक्कब means concoction, mixture of all these emotions, है ना? Different emotions. So we do have different emotions. It is not bad. It is how you manage them, right? Management matters. Management matters. अगर मैनेजमेंट की बात करनी है तो नदीम नूर और आमना नवाज के साथ वेंसडे को शाम 5 बजे प्रोग्राम देखिए. वेंसडे को ही एक और प्रोग्राम आता है कराची से, इंटरवेंशन इन अल्कोहल. जो लोग पीते हैं शराब, वो अगर चाहते हैं कि वो शराबी न बने, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं बेदा नहीं हूँ पिलाई गई, ब्लेम करते हैं. दे डोंट ओन इट. या आप इससे अल्फाज देख, अगर हम कोई चीज ओन कर लें तो फिर हमारे पास राइट आ जाता है उसको दुरुस्त करने का. जब हम ब्लेम गेम खेलते हैं तो फिर राइट किसके पास है? वो करे या ना करे. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं ना, बिकॉज़ इट्स इजी. अच्छा, इन मसाइल को हल करने के लिए वकील मुराद और मिस सानिया से कराची से विलिंग वेज कराची के फेसबुक पेज पे आते हैं. ये जो बाकी प्रोग्राम है ये विलिंग वेज पे, जिस पे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उस पे आते हैं. वो ये 6 से 7 बजे होता है. वकील मुराद एंड सानिया से 6 से 7 बजे ऑन विलिंग वेज कराची ऑन वेडनेसडे. क्यों भाई उमर, याद हो गया? जी बिल्कुल. बताओ जरा, कैमरा भी तुम कंसंट्रेट कर रहे हो. आप बताओ अर्सलान. विलिंग वेज कराची पे उनका शो होता है वकील मुराद साहब का. कब? 6 से 7 बजे दिन वेडनेसडे. पक्का याद हो गया. अच्छा जी, थर्सडे को हमारे साथ जो हैं 7 शहीद होते हैं और मिस इतरत होती है. 7 शहीद जरा इधर गए हैं, जर्मनी तक गए हैं. तो अभी इस थर्सडे को तो होंगे हमारे साथ. तो नेक्स्ट जो है डॉक्टर सदाकत अली हमारी साथ है. अस्सलाम वालेकुम सर. सर वुड यू लाइक टू जॉइन? सर आएंगे सर. 2 नहीं, आप जारी रखिए, ये आपका शो है. अच्छा सर, आपका भी है सर. ये सारा दिस ऑल गुड थिंग्स हैपनिंग फॉर यू. अच्छा, मैं सर ये बता रहा था कि शोज जो हैं, जैसे कि थर्सडे को 7 शहीद साहब और मिस इतरत जो हैं वो आपके लिए शो करते हैं और इसका नाम है टेक्स अ फैमिली. यानी कि फैमिली जो है अगर वो सीख ले कि अपने प्यारे को इलाज में कैसे रखना है, और अगर वो इस्तेमाल कर रहा है कोई भी ऐसी चीज, कोई नशा वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें आप उसका साथी ना बने. वरना वो पता है क्या गाना गाएगा? ऐसे गाना नहीं सुनाता मैं, कोई लाइन में वो कहेगा हाथी मेरे साथ है. तो आप उसका साथी ना बने, हाथी ना बने. और ये अगर आप जानना चाहते हैं कि फैमिली को कैसे ट्रेनिंग देनी है, तो कौन से दिन आपने प्रोग्राम देखना है? थर्सडे को. टाइम क्या होगा? 5 से 6. कौन सा फोरम होगा? ये वाला. ठीक हो गया. अच्छा, उसी दिन तलाल जुबैर साहब भी आते हैं और उनके साथ आया करेंगी मैमूना. ठीक है. तलाल जुबैर साहब और मैमूना जुमेरात को 6 से 7 बजे विलिंग वेज इस्लामाबाद से प्रोग्राम करेंगे. इस्लामाबाद हो, वहाँ के जो रहने वाले हैं ना वो इस्लामाबाद नहीं कहते,
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہو, ਅਸੀਂ اسلام آباد رہنے ہاں. تو اس کے بعد فرائیڈے کو آپ سنتے ہیں فلیگ شپ پروگرام, دیکھتے ہیں یو آسک with Dr. Sadaqat Ali and yours truly. Dr. Ijaz Qureshi. Dr. Ijaz Qureshi ایسے کر کے. تو یہ جمعے کو ہوتا ہے, آپ نے مس نہیں کرنا. یو آسک فور, جتنے بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں, آپ ہمارے سی او ہیں, کلینکل یعنی کہ ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ہیں ڈاکٹر صداقت علی, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں سوالات, اور اپنے ان باکس میں بھی سوال بھیج سکتے ہیں, اور آپ کو مسائل کا مربوط مجسم پکا حل ایک پورے طریقے سے, ایک پروگرامنگ پوری کے طریقے سے ملے گا فرائیڈے, اینڈ دیٹ از بٹوین 5 and 6:30. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 6 بجے ختم کر دو گا, اس کو کھینچتا وہ 6:30 تک مل جاتا. یہ تو آپ کو پتا ہے تھوڑی بہت ہی تو ایسا ہو جاتا ہے. تو سیٹرڈے کو آپ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں, another beautiful program honestly, کیونکہ میرے بچے ہیں دونوں ٹین ایجرس ہیں, تو میں ان کو میس بھی تو ٹین ایجر ہے. No. You're not teenager anymore, but you were a teen once. Yes. There was a time. There was a time, and time flies. Yeah. Right? Time and tide waits for no man. Exactly. But not even for a woman. Yeah. Age doesn't matter. Age doesn't matter. It's just a number. It's just. My shoe size is 8. Okay. What's yours? 14. I don't know. I don't know. Achha. تو ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز جو ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ٹین ایجر ہیں تو ان کی فیملی کیسے سیکھ سکتی ہے, ٹین ایجرز کیسے سیکھ سکتے ہیں, اور یہ ایگزیکٹو سکلز اگر ان میں آ جائیں, جو کہ 12 ہیں, کتنی ہیں؟ 12, 1 درجن. آج کل کیلے جو اچھے والے ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں, خریدے ہو تو پتا ہوگا نا. I don't even like banana. اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں کون سا فروٹ پسند ہے. اسٹرابیریز. Yeah. Strawberries, cherries, and the angel kissing springs. My summer wine is really made for all these things. Yes, Frank Sinatra. آپ کو او بھائی جان کی ہو گیا کھانگا کی طرح. اچھا یہ جو پروگرام ہے that is very nice program, Teenage Executive Skills with Miss Shumaila and Nadeem Pasha کی بھاشا. Nadeem Pasha. Both are, one is Miss Shumaila is the assistant director of Willing Ways Lahore, and Nadeem Pasha is upcoming and bright clinical psychologist, ہے نا. ان کی عمر پہ نہ رہیے گا, یہ جتنے نظر آتے ہیں اتنے اندر بھی صحیح. تو ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلز جو ہیں ان پہ, اور یہ ہم ان قریب, ایک ہوتا ہے کن قریب, کیا ہوتا ہے جو اس سے بھی زیادہ قریب ہو, وہ کیا ہوتا ہے ان قریب. ان قریب جو ہے سیٹرڈے کو, سنڈے کو گڈ بائی کو کہتے ہیں گڈ بائی. ارے بھائی کیوں گڈ بائی کہہ رہا ہوں؟ گڈ بائی از ہارڈ. It's heartbreaking. Goodbye is a very difficult. You find it difficult too? Yes. اچھا سنڈے کو ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ آپ 3 سے 5 بجے ان قریب ایک پروگرام دیکھیں گے with audience, live audience, and that will be about اگر آپ کے جذبات بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کی اور میری جو آپس میں خیالات ہیں وہ مختلف ہوں, اور جو اس کی وجہ سے سٹیکس ہیں وہ بہت ہائی ہوں, اور ان کے باوجود ہم نے ایک دوسرے سے جھگڑے بغیر بات اگر کرنی ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں ایسی بات, مشکل باتیں آسانی سے کیسے کہہ دیں, سن لیں, کر لیں اور بات آگے بڑھ جائے. تو یہ سارا کچھ سیکھنے کے لیے آپ ڈاکٹر صداقت علی کو جوائن کر سکتے ہیں 3 سے 5 بجے اتوار Sunday 3 to 5. لو جی میں صاحب تو اب جو ہے نا جانے, اوہ پتہ کیا ہوا ہے, میں کوئی میسیج ہی نہیں پڑھ سکا. بھائی فاسد بھائی پلیز, پروڈیوسر صاحب تھوڑا سا یار سفارش کرتے ہیں سر, کائنڈلی 5 منٹس دیتا ہوں. آپ 5 منٹ ہاں بول بھی دو یار, اتنا میں اگر پیار سے بات کروں جتنی مرضی. اچھا بس یہ فرید فوئی کہہ رہے ہیں, شاباش ہمایوں خطری کہہ رہے ہیں واچنگ. By the way, I was reading. You were? تو بتائیں نا جو بشارت علی کیا کہہ رہے ہیں اردو میں پڑھ کے. السلام علیکم, پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, بہت عمدہ. سوال 5 منٹ اوکے آپ نہیں ویسے آپ اچھا پڑھ رہے ہیں اور سدرا ساجد ہے. بٹ ہی آسکڈ سمتھنگ. ہاں پوچھیں. وہ میں کہہ رہی ہوں کہ ماضی کی تلخ یادوں سے جان چھڑا کے ایسے حال و مستقبل کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے.
जल्दी से बताना। जी जल्दी से बताना, लेट गो कैसे करना है, फॉरगिव करें अपने आप को सबसे पहले, और अपना पैराडाइम इस तरह से शिफ्ट करें, अपना बिलीफ सिस्टम इस तरह से चेंज करें कि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं और मिस्टेक हो गई है, और अगर हर्ट है किसी से तो उसको फॉरगिव कर दें ताकि आप खुद भी सुकून में आ जाएं, और पुरानी यादों में रहने की बजाय फ्यूचर की अप्रोच रखें, आगे की तरफ देखें, प्रेजेंट पे फोकस करें, फ्यूचर पे फोकस करें कि आने वाले वक्त को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि जो पीछे हो चुका है उसको आप अंडू नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सोचा जा सकता है, सोच के अपने आप को परेशान किया जा सकता है, अपने आप को अपसेट किया जा सकता है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट किया जा सकता है। आप उसके ऊपर जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे टाइम वेस्ट होता रहेगा, लेकिन बजाय कि आप उस पर टाइम वेस्ट करें, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अगर आपकी अप्रोच हो, अगर आप फ्यूचर के बारे में देखें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी वो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस होगा कि ये आप चीज आपकी जिंदगी में हो गई है, नाउ इट्स मूव ऑन, सो यू जस्ट हैव टू मूव ऑन विद योर लाइफ। बिल्कुल ठीक हो गया मिस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। और यहाँ पे सिद्रा साजिद कहती हैं हाय डॉक्टर फातिमा, आफ्टर देयर ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन विल बी अवेलेबल टू वॉच। और सिद्रा साजिद वंस अगेन, जबरदस्त डॉक्टर फातिमा, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। और रुबेका डार कहती है नाइस मैम। और मोमिन इंटेलिजेंट है डॉक्टर फातिमा, प्लीज समरा फुआद खान, वाओ फातिमा जी, ग्रेट वर्क माशाअल्लाह। और बशारत अली कॉल अगेन। और रुबेका डार एक दफा फिर से मंजिल आम पर, सिद्रा साजिद हमारे साथ, रुबेका डार वंस अगेन, एंड the list goes on and अरशद हुसैन। अगर मुझे आप इजाजत दें सब मिलके, तो मैं सिर्फ 1-2 मिनट में लेट गो की कहानी के इख्तितामी कुछ बातें कहना चाहता हूं। आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी की जो विंड स्क्रीन होती है सामने की, उसका साइज क्या होता है बताना भी अरसलान। और उसके जो है अगर मुकाबले में अगर हम रेयर व्यू मिरर जो लगा होता है उसको देखें तो तकरीबन क्या तनासुब होगा, विंड स्क्रीन कितनी बड़ी होती है और रेयर व्यू मिरर कितना बड़ा होता है? क्या विंड स्क्रीन काफी बड़ी होती है, जो दूसरे वो रेयर व्यू मिरर जिसमें पीछे का हम देखते हैं छोटा होता है। अच्छा, अगर हम अपनी जिंदगी में चल रहे हैं और हम लेट गो नहीं कर सकते, हम जो पुरानी तक यादें हैं उनको मिटा नहीं सकते, उनको हमने सीने से लगाया, तो थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। एक भालू था और वहां पे लोग एक पार्टी कर रहे थे जंगल में। तो भालू वहां पे गया, उसने देखा कि लोग चाय पी रहे हैं, बारबेक्यू हो रहा है। तो भालू की पता है क्या आदत क्या होती है, वो जो चीज भी देखता है ना उसको ऐसे भींच के मार देता है, ठीक है। तो उसने, लोग जो है ना थोड़ी देर बाद जब इधर उधर चले गए तो उसने अंगारे उठाए, दहकते हुए अंगारे, और उसको ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही, तो उसने अपने सीने से लगा लिए अंगारे। और थोड़ी देर बाद उसकी जो है ना खाल जलने लगी। जब खाल जलने लगी तो उसको चाहिए था फेंक दे उनको जल्दी से, मगर उसको आता नहीं था फेंकना, वो स्टक था। तो उसने क्या किया कि उसने कहा मैं इनको दबा के ना खत्म कर दूंगा और अपनी दर्द को खत्म कर। उसने और जोर से, उसको और ज्यादा तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि उसकी जान निकल गई। हमें अंगारों को फेंक देना चाहिए। मुझे लिंकिन पार्क का वो गाना याद आ गया, बर्न इट डाउन। सुना नहीं सकती ना, आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग। और देखिए हमें कोई चीज नहीं आती मगर हम हिम्मत जमा करते हैं, हिम्मत जुटाते हैं और शुरू कर देते हैं। आपको पता है कोई भी काम का आगाज कैसे होता है? इवन द एक्सपर्ट, वो जो वेल है, वेल मछली जो कि समंदर के पानियों में यूं 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 तैरती है और कितनी गहराई में चली जाती है, और वो जो डॉल्फिन हैं जो यूं यूं इतनी खूबसूरत लगती हैं, कभी उनको भी तैरना नहीं आता। तो प्लीज स्टार्ट सिंगिंग। Next time for sure. That won't be there. Next time कभी नहीं आता। नहीं seriously. You will? अच्छा, तो मैं ये बात खत्म कर दूं नाज़रीन कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की जो विंड स्क्रीन होती है, सामने का व्यू, जो आने वाला फ्यूचर का व्यू है, हाल में रहते हुए मुस्तकबिल में स्टीयरिंग के ऊपर नजरें आगे की तरफ गाड़ के अगर आप चलेंगे तो आपके रास्ते आसान हो जाएंगे, मुश्किलात दूर हो जाएंगे, आपको मंजिल मिल जाएगी। आप अपनी आंखें खोल के आप जो है विंड स्क्रीन से देखते हुए, मगर कभी कभी
تھوڑا تھوڑا نظر جو ہے آپ ریئر ویو میرر پہ پاس پہ بھی رکھیں, مگر آپ نے اگر نظریں گاڑ ہی تھی اپنے پاس پہ, اس سے صرف لرن کریں. سوری سر آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. اپنے پاس سے صرف لرن کریں, جو مسٹیکس کی ہیں ان سے صرف اور صرف لرن کریں اور انہیں ریپیٹ نہ کرنے کی کوشش کریں کہ فیوچر میں آپ وہ ریپیٹ نہ کریں, اور اپنی لائف میں موو آن کریں. کہیں پہ بھی فکسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز لائف کو ورتھ لیونگ بنانے کی ضرورت ہے. زندگی بہت خوبصورت ہے, اس کو جینا سیکھنا آنا چاہیے. جینے لگا ہوں پہلے سے زیادہ. تو اس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں. تو Mr. Vianas, once again, thank you. It was, like always, a pleasure. In the beginning, we had few glitches when we went out in the car and we wanted to start the Brightop show. But we, with your presence, with your company, we can always make it beautiful and make it happen. Thank you. Okay, take care. Allah Hafiz.